سوال ہے نماز جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت تلاوت فرماتے تھے؟ جواب ہے سورہ جمعہ۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب ہے گرم کھانے میں۔ سوال وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے وہ کون سی مشہور مسجد ہے جہاں سال میں صرف ایک بار اذان ہوتی ہے؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں بڑے سے بڑا مفتی بھی نماز پڑھائے تو بھی نماز نہیں ہوتی؟ جواب ہے خانہ کعبہ کی چھت پر۔ سوال ہے اسلام میں اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جواب ہے اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی تھی۔ سوال ہے اللہ پاک ایک ذرہ ایمان لے جانے والے کو کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے؟ جواب ہے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ سوال اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب ہے 60۔ سوال ہے جعفر طیار کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ سوال ہے جو شخص تنہا نماز ادا کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے منفرد نماز۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی غذا کیا کھائی؟ جواب ہے آپ نے گندم کی روٹی کھائی۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 7 دن۔ سوال ہے خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب ہے 300 کلو۔ سوال دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سب سے پہلے جیل خانہ کس نے بنوایا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟
جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب اللد کے پاس قتل کریں گے۔ سوال ہے قرآن مجید اور دیگر 3 کتابوں کے علاوہ کچھ آسمانی صحیفے بھی بعض پیغمبروں پر نازل کیے گئے، قرآن مجید میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سوال قرآن مجید میں وضو کرنے کا حکم کس سن میں نازل ہوا؟ جواب ہے سن 5 ہجری میں۔ سوال کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ رحمت کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے رحمت کا شہر شہر مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے مردم شماری کا نظام سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے ملائکہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قاصد۔ سوال ہے نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے تکبیر تحریمہ۔ سوال ہے وہ کون سا کافر تھا جسے ایک فرشتے نے پالا تھا؟ جواب ہے موسیٰ سامری۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جسے طلوع و غروب اور زوال کے وقت پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے نماز جنازہ۔ سوال وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سوال اسلام میں سب سے پہلی بار شراب نوشی پر سزا کا حکم کس نے جاری کیا؟ جواب ہے شراب نوشی پر سب سے پہلے سزا کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کیا۔ سوال ہے اللہ پاک کو تمام انسانوں میں کون سے انسان زیادہ پسند اور محبوب ہیں؟ جواب ہے اللہ پاک کو تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام پسند اور محبوب ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس صحابی کو سلام بھیجا تھا؟
جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے قسم کے پتھروں سے کی گئی؟ جواب، 5 پتھروں سے: طور سینا، طور زیتا، کوہ جودی، کوہ لبنان اور کوہ ہرا۔ سوال ہے، جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال، حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب، بچوں کو۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب ہے 20 برس۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے لڑکے ہوئے؟ جواب ہے 3 لڑکے، اکثر محدثین کی تحقیق کے مطابق۔ سوال ہے، دعائے خلیل علیہ السلام اور نوید مسیحا علیہ السلام کس نبی کے بارے میں کہا گیا؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سوال ہے، ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے 3 جگہ پر۔ سوال ہے، صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے رسالہ۔ سوال ہے، قابل کو کس نے کس طرح قتل کیا تھا؟ جواب ہے، قابل کو اس کے بیٹے نے، جو کہ اندھا تھا، پتھر مار مار کر قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے، قرآن مجید فرقان الحمید میں مد اور وقف نشانات کس نے وضع کیے؟ جواب ہے خلیل بن احمد فرائدی نے۔ سوال ہے، قیامت کے دن اہل محشر کی زبان کون سی ہوگی؟ جواب ہے قیامت کے دن اہل محشر کی سریانی زبان ہوگی۔ سوال، کس نبی کی 1000 بیویاں تھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے، کون سے نبی دوبارہ زندہ ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میدان حشر کس ملک میں قائم ہوگا؟ جواب ہے میدان حشر ملک شام میں قائم ہوگا۔ سوال، مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ جواب ہے پیاز۔ سوال ہے، نکاح کی رسم قبل از اسلام رائج تھی یا نہیں؟ جواب ہے رائج تھی۔
بیوی کتنے دنوں بعد اپنے میکے جا سکتی ہے؟ بیوی اپنے خاوند کی مرضی سے کبھی بھی اپنے میکے جا سکتی ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اس بارے میں کوئی دن مقرر نہیں کیے اور نہ ہی کوئی پابندی لگائی گئی ہے۔ منگل اور جمعے کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ اکثر لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ منگل یا جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے کیونکہ اس میں گھر میں بے برکتی اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث سے ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ وہ من گھڑت باتیں ہیں جو نسل در نسل انسانوں میں منتقل ہوتی چلی آئی ہیں اور یہاں تک کہ زبان زد عام ہو گئی۔ اسلام میں کسی بھی دن کپڑے دھونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کون سی مرچ کھانے سے سانس کی تکلیف نہیں ہوتی؟ لال مرچ کھانے سے سانس کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ سوال: وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سوال ہے: وہ کون سا منافق تھا جس کے کفن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عطا فرمایا اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا؟ جواب ہے عبداللہ بن ابی۔ سوال ہے: وہ کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے عصمت سرما لگایا؟ جواب ہے زرقا الیمامہ۔ سوال ہے: وہ کون کون سے شہر ہیں جن میں دجال داخل نہ ہو سکے گا اور کیوں؟ جواب ہے شہر مکہ اور مدینہ میں، کیونکہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ سوال ہے: وہ کون سی ایسی اہم عبادت ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں 700 بار کیا ہے؟ جواب ہے نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 700 بار کیا ہے۔ سوال: اعمال لکھنے والے فرشتے کن کن پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں؟ جواب: صرف انسانوں پر مقرر ہیں، دوسری مخلوق پر نہیں۔ سوال ہے: اللہ پاک نے تمام انسانوں کی حتیٰ کہ قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا عطا فرمایا ہے؟ جواب ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی دینے کے لیے اللہ پاک نے دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ سوال ہے: انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق کون سی ہے؟ جواب ہے مکڑی، ڈولفن اور بندر۔ سوال ہے: تحریک انبیاء کرام علیہ السلام میں داخل کیا ہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں مراد ہے۔ سوال ہے: جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے جھنڈے تھے؟ جواب ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ سوال ہے: حضرت ادریس علیہ السلام کی ختنہ کس نے کی؟
جواب ہے کسی نے نہیں، کیونکہ آپ مختون پیدا ہوئے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام عمر کی نیکیاں کس بات پر دینے کے لیے تیار تھے؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ تعالی کی نصرت اور رسول کی رفاقت حاصل تھی، اس کے بدلے۔ سوال ہے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب ہے 1000 گز۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے درہم اور دینار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بنائے۔ سوال ہے روح جسم سے کتنا عرصہ پہلے پیدا کی گئی؟ جواب ہے 2000 سال۔ سوال، طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب ہے خسران۔ سوال ہے قرآن پاک کی پہلی تدوین کب ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال، قرآن مجید میں ابلیس کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 11 بار۔ سوال، کس حالت میں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے۔ سوال ہے کون جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا؟ جواب ہے والدین کا نافرمان۔ سوال ہے کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ جواب ہے مسجد۔ سوال ہے گردے کی پتھری نکالنے میں کون سے مسلمان سائنسدان مشہور تھے؟ جواب ہے الزہر وائی۔ سوال ہے مسجد نبوی کی محراب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی۔